ویلکم بیک اگین صحت و تندرستی کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان چودھری محسن عابدی، اور اس وقت ہماری گفتگو جاری ہے صحت کے مختلف ٹاپکس پہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر حسین تسکین صاحب. آپ ایچ او ڈی رہے ہیں فزیالوجی کے مطلب پنجاب میڈیکل کالج کے، جس کا اب فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ہے، اور اس وقت بھی اسی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. بے شمار ان کے شاگرد اس وقت مختلف شعبہ جات میں میڈیکل کے شعبوں میں سروسز مہیا کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے کہ ہم ہر شخص کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں، اور ہر بندہ نسخہ لکھنے کو ریڈی ہے. ہر بندہ ہی وکیل ہے اور ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر سیلف میڈیکیشن کا جو پرابلم ہے یہ ہے کیا، اور بعد میں اس میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس سے ہم کئی جگہوں پر مطلب جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے. وہ مسائل ہیں کیا اور اس کا سلوشن کیسے ممکن ہے، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ جناب. سر، دو چیزوں پہ آپ سے گفتگو اس سیگمنٹ میں ہم کریں گے. ایک تو سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے، دوسرا جو عطائی ڈاکٹر ہیں ان کا معاشرے میں نیگیٹو جو رول ہے، اور تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں لیکن بعد میں زندگی گنوا بیٹھتے ہیں. آپ سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینک یو محسن عابدی صاحب. آپ کا ٹی وی کا نام ہی شعور ہے، اور اس کا کام بھی شعور تقسیم کرنا ہے. اور پھر صحت و تندرستی جو ہے یہ اس قسم کی نعمت ہے کہ جس کو کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے. بالکل ایسے. یعنی بیماری جب کسی گھر میں آ جاتی ہے تو ایک بلائے ناگہانی آ جاتی ہے، ایک ایسی آفت آ جاتی ہے کہ اس کا سارا سیٹ اپ خراب کر دیتی ہے. یعنی اس کے فائنینس سے لے کر اس کا سکون تک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ اقدام ہے بہت مبنی بر حسن ہے، مبنی بر حقیقت ہے، اور مبنی بر خدمت انسانی ہے کہ آپ شعور اجاگر کر رہے ہیں. شکریہ. اور دس از اے ریئل ٹاسک. سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے. ابھی دیکھیں ڈاکٹر فلکگیر صاحب نے یعنی تھیلاسیمیا پر، اب کویک کو عطائی کو کیا پتا کہ تھیلاسیمیا کیا ہے؟ جی بالکل. یعنی تھیلاسیمیا میجر کیا ہے، تھیلاسیمیا مائنر کیا ہے، ٹریٹ کیا ہے، ہوموزائگس کیا ہے، ہیٹروزائگس کیا ہے، پھر اسے کیا پتا کہ ہیموفیلیا کیا ہے، یہ اس کی اوریجن کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ دس اے رائل ڈیزیز. یہ یعنی امریکہ کی رائل فیملی سے چلی تھی. دس از اے رائل ڈیزیز. یعنی ہم تو اپنے بچوں کو، آپ محسن عابدی صاحب دیکھیں کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اور اس شو ٹی وی بات کر رہا ہوں میں، کہ ذات احدیت کا سب سے بڑا عمیق تصور جو ہے ڈاکٹر کے پاس ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. میں عرض کرتا ہوں کیسے. یعنی ایک کوٹیشن ہے کہ دنیا کے تمام تر انڈسٹریز میں اتنے تعاملات نہیں ہو رہے جتنے لیور سیل میں ہو رہے. کیا بات ہے. دیکھیے گہرائی دیکھیے، یعنی کتنی انڈسٹری ہے کائنات میں. ایوری کنٹری ہیز گاٹ اے ڈفرنٹ آف انڈسٹری. یعنی سادی اسکلس سے لے کر ایٹامک پلانٹس تک لگے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور فزیولوجسٹ کہتا ہے کہ دنیا کی تمام انڈسٹری کا مجموعہ جو ہے وہ ہیپیٹوسائٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ لیور سیل میں جتنے ڈاکٹر صاحب تعاملات ہو رہے ہیں، اتنے ریئیکشنز ہو رہے ہیں. اب یہاں سے اب دیکھیے کہ ہم سے بہتر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم سے زیادہ کون ہے جو خالق کے ذاتی حدیت کی پہچان کر سکے. جو میں اپنے شاگردوں کو اکثر کہتا ہوں عابدی صاحب کہ یو آر دا انجینئر آف دا گاڈ میڈ مشین. یعنی جب میں اپنا اوپننگ لیکچر دیتا ہوں تو آئی یوز ٹو سے ٹو مائی پیپل کیپ ان مائنڈ، اگر ایک پلازا گر جاتا ہے، اگر ایک بہت بڑے پلانٹ کو آگ لگ جاتی ہے تو دیٹ کین بی ری بلٹ. بالکل. اس کو آپ ری بلڈ کر سکتے ہیں.
لیکن اگر ایک دن کا بچہ ضائع ہو گیا, ایک گھنٹے کا بچہ, یو کی ناٹ ریبوٹ دیٹ, آپ اس کو ریبوٹ نہیں کر سکتے. یعنی میں اپنے بچوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ یو آر دا انجینئرز آف دا گاڈ میڈ مشین. اور دنیا کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم ریڈیو ٹیلی ویژن ٹھیک کروانے جاتے ہو تو تم اپنے محلے کے یا شہر کے اچھے آرٹیسان کا, اچھے مستری کا, اچھے ٹیکنیشین کا انتخاب کرتے ہو, اور جب اس اشرف المخلوق کی باری آتی ہے تو تم عطائی ڈاکٹر کے پاس چل جاتے ہو, سیلف میڈیکیشن کرنی شروع کر دیتے ہو. تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کس قسم کی یہ مشین ہے جو اللہ نے جس کے سر پر اشرف المخلوق کا تاج رکھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ یو نو بیٹر کہ خالق کی نعمت جو ہے وہ کون ہے. ایک سیل جو ہے برین کا ریجنریٹ نہیں ہو سکتا جناب, اور جس طرح پوری کائنات اکبر ہے اسی طرح خلیہ جو ہے وہ کائنات اصغر ہے. سبحان اللہ. جس طرح پہاڑ ہیں اس طرح ایک سیل میں پہاڑ ہیں, جس طرح لیکس ہیں, جھیلیں ہیں. ہم ڈاکٹر فلگی صاحب بیٹھے, میں اکثر اپنے بچوں پہ سوال کیا کرتا ہوں, سیل کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس دا فنکشنل یونٹ اینڈ دا اسٹرکچرل یونٹ آف دا لیونگ باڈی. صرف انسان نہیں, آرگنزم کے معنی ہیں جاندار چیز. یہ پتے بھی اگر اصلی ہوں تو یہ جاندار ہیں, اور یہ بھی خلیات سے بنے ہیں. ان کے خلیات میں یعنی پہاڑ بھی ہیں. میں اکثر سوال کر دیتا ہوں ڈاکٹر فلگی صاحب بچوں سے کہ بھائی سیل کا کوہٹا کون سا ہے اور سیل کا تربیلا کون سا ہے. تو تربیلا مینس کہ جہاں پر اس کی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ ہے ایک مائٹوکونڈریا. اگر ہم خلیہ جب پڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے داخلہ مائٹوکونڈریا پہ اتنی کتاب, ایک نہ نظر آنے والا آرگنیلے ہے, اور اس میں یہ زندگی کی ساری طاقت اس میں مرکوز ہے. سبحان اللہ. آپ کسی کو کیا پتا ہم سے بہتر کہ پروردگار کس طاقت کا نام ہے, سبحان اللہ. کہ جس نے مائٹوکونڈریا, اور مائٹوکونڈریا میں آپ دیکھیے وہاں پر اے ٹی پی بن رہی ہے, ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ, جو کہ انرجی کی کرنسی ہے. ہم اپنے شاگردوں کو یہ بتاتے ہیں. یعنی عرصے مدعا یہ ہے کہ انسان اتنی عظیم چیز بنائی ہے, آرگنیزم اتنی عظیم چیز بنائی ہے اللہ نے, کہ جو اس کی شناخت کا سب سے بڑا. اور یہ بھی میں کہا کرتا ہوں کہ nobody knows God better than us. پروردگار کا ادراک ہم سے بہتر کو نہیں جانتا. کیوں کہ ہم نے اس کی بنائی ہوئی آرگنیزمس کو اسٹڈی کیا. ٹی وی ہم ڈاکٹر جانتا ہے. جی بالکل. کیوں ہم ایک اینیمل کو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا اینیمل اشرف المخلوق ہے. وہ کم از کم 26 اینیملس کو پڑھتے ہیں لیکن مشینری ایک ہی ہے. یہ قوت ناطقہ ہے جس نے ہمیں افسر بتایا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیلف میڈیکیشن کی بات کی ہے, تو سیلف میڈیکیشن خودکشی کا دوسرا نام ہے. خودکشی کا دوسرا نام ہے سیلف میڈیکیشن. سیپٹران کھائے جا رہے ہیں, سائپروفلوکساسین کھائے جا رہے ہیں, جو جہاں سے سن لی وہی کھائی جا رہے ہیں, اور اس پہ بیہائنڈ میں کوئی, اب دیکھیں امیجن کریں کہ وہ یہ جو عرب بدو ہیں, اور بدو کے معنی یہ ہیں کہ جو عقل سے عمل سے پیدل ہو, ہٹھ دھرم ہے, اس میں کوگنیشن نہیں ہے, فکر نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, اسے بدو کہتے ہیں. لیکن بدوؤں کے یہاں میں نے دیکھا when I went to Hajj 98 میں کہ وہاں سے you cannot get the medicine without the prescription. آپ کسی کے نسخے کے بغیر میڈیسن حاصل نہیں کر سکتے. اور ہمارے یہاں پہ کاؤنٹر پریکٹس ایسے ہو رہی ہے, جو میڈیکل اسٹور والا ہے, پہلے تو یہ بات ہے عابدی صاحب, ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے, پہلے تو میڈیکل اسٹور والا لائسنشیٹ ہی نہیں ہے ایسے ہی, یعنی ہی از ناٹ ہیونگ دا پراپر لائسنس. اس نے لائسنس جو ہے وہ ہائر کیا ہوا ہے. کیسے؟ 1.5 لاکھ پر کوالیفائڈ فارماسسٹ سے 1.5 لاکھ پر لائسنس لے کے بہت بڑی فارمیسی. اب دیکھیے صاحب زیادتی کہ جس کی ڈگری ہے فلگی صاحب اس کو 1.5 لاکھ
اور جس کی انویسٹمنٹ ہے میڈیسن کی وہ جناب پیسے میں اپنے آپ کو رنگ رہا ہے. یہ فارمیسی کھلی ہوئی ہے, یہ فارمیسی کھلی ہوئی, یہ فارمیسی کھلی ہوئی, اور لوگ جو ہیں دے آر گیٹنگ دی میڈیسن وداؤٹ اینی پرسکرپشن. اور حالانکہ یہ نہیں پتا کہ جس کی پرسکرپشن ہے اس کے پیچھے اس کی ڈگری ہے, اس کی نالج ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے تھیلاسیمیا پر ہیموفیلیا پہ باتیں کی ہیں. ابھی لوگوں کو کیا پتا ہیموفیلیا کیا ہے, جی بالکل, تھیلاسیمیا کیا ہے. انہوں نے تھیلاسیمیا کے پاسبل امکانات بتائے کہ ہاؤ کین وی کین میک دا پیپل, یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ 81 تک ریکارڈ ہے, کہ 81 ایئرس تک لٹریچر میں ریکارڈ ہے کہ تھیلاسیمیا کا پیشنٹ 81 تک لائف انجوائے کر سکتا ہے. کن سینٹرز میں؟ جن سینٹرز میں انسان کی قدر و قیمت ہے. قدر و قیمت ہے. تو یہاں پر خودکشی کا سلسلہ ہے جناب. وہ نسخہ لیا, کسی سے سنا کہ جو ڈاکٹری سائیکلنگ داڑھ وہاں سے ٹھیک ہے, پیپل آر ٹیکنگ لائک دیٹ. فلیجر ٹھیک ہے, ٹیکنگ لائک دیٹ. اب انہیں نہ تو ڈوز کا پتہ ہے, کتنی مقدار. ہاں دیکھیے, اور یہ دیکھیے ڈوز جو ہے اتنی اہم ہے. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کیو آئی ڈی ہے, ٹی آئی ڈی ہے, بی ڈی ہے, او ڈی ہے. او ڈی ونس اے ڈے, بی آئی ڈی دن میں 2 مرتبہ, ٹی آئی ڈی 3 مرتبہ, کیو آئی ڈی 4 مرتبہ. ایس او ایس حسب ضرورت, یعنی یہ ہماری ڈاکٹری کے الفاظ ہیں, حسب ضرورت. جب حسب ضرورت, اب انہیں نہ پتہ ہے کب دوائی لینی ہے, کب کھانی ہے, بس نام سن لیا اینڈ دے آر ٹیکنگ اینڈ دے آر یوزنگ اٹ. اور یہ سیلف میڈیکیشن بھی کتنی مرض ہے, اتنی مرض ہے کہ جس نے کاؤنٹر سیل بڑھا دی ہے. حالانکہ میڈیکل سٹور والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرسکرپشن دیکھے, اور پھر پرسکرپشن بھی کس کی دیکھے, کسی اللہ چیز کی نہ دیکھے, ٹھیک ہے جی, کسی ڈسپینسر کی نہ دیکھے. دیکھے کہ کیا رجسٹرڈ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, رجسٹرڈ بی ڈی ایس ڈاکٹر ہے. اب ڈی پی ٹی ڈاکٹر فزیوتھراپی ہے, نام ڈگری کا, بٹ دے آر سپوزڈ کہ انہیں کانزیولوجی کرنی ہے, انہیں ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. جی بالکل. بٹ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو رائٹ دا میڈیسنس, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو رائٹ دا. اب وہ ڈائکلوفینیک نہیں لکھیں گے, حالانکہ ڈائکلوفینیک ایک گولی ایسی ہے کہ وچ از یوزڈ لائک واٹر ان دی, آرتھوپیڈک کمپیوٹر سمجھتے کہ کیسے لوگ ہم ڈائکلوفینیک کو یوز کرتے ہیں ان جوائنٹس مینجمنٹس اینڈ پینز اینڈ سویلنگ اینڈ سیڈ ہے یہ. بٹ ہی از ناٹ انٹائٹلڈ, اس کو کوئی رائٹ نہیں دیا پی ایم ڈی سی نے, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل نے, یا ان کی فیکلٹی نے, کہ وہ دوائیاں بھی لکھے. تو یہاں پہ تو جناب دوائیاں سجیسٹ کرنے کا, لوگ ولیمے پہ بیٹھے ہیں اور ماتم پہ بیٹھے ہیں, کسی کے صفحے ماتم پہ بیٹھے ہیں, اور دوائیاں ایکسچینج ہو رہی ہیں, علامتیں بھی ایکسچینج ہو رہی ہیں. تو دس از اے ویری رف. اور یہ کیوں ہے کہ ہمارے تہذیب و تمدن کی کمی ہے. ایسے ہی ہے یہ تہذیب و تمدن جو ہے نا, اور انسان یہ دیکھ لے کہ میری جان کتنی قیمتی ہے, تو پھر ہی نیور گوز لائک دیٹ, وہ اس طرف نہیں جائے گا پھر. تو سیلف میڈیکیشن از جسٹ لائک اے سوئسائڈ, یہ خودکشی کے مترادف ہے صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, اور اسپیشلی میں ڈاکٹر صاحب سے ایک کویسچن یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ معاشرے میں جب تک ہماری عوام کو اس بات کا ادراک نہیں ہے, شعور نہیں ہے کہ اس چیز کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے, اس وقت تک وہ کبھی بھی اس میڈیسن سے یا اس عطائی ڈاکٹر سے بچ نہیں سکتے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اسپیشلی اپنی جب میڈیسن لکھوانے جائیں تو دیکھیں کہ خدا نہ کرے ہم کسی خودکشی کی طرف تو نہیں جا رہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے بجائے اسے نقصان پہنچانے کی طرف چلے جائیں. چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد کووڈ-19 کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے کویشچنز بھی آ رہے ہیں, تو اس پہ بات ہم ضرور کریں گے. ہمارے پاس ایسی قیمتی شخصیات موجود ہیں جن کی پرسکرپشنز, جن کی نظریات, جن کے تجربات سے ہم معاشرے میں شعور بھی پھیلا سکتے ہیں اور معاشرے کو بہتر کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.